ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو صورتوں کی صورت میں تقسیم کر دیا ہے. آپ سے کئی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو صورتوں کے نام لوگ اس وقت لیتے ہیں، بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ مائدہ ہے، یہ تو لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہے. تو صورتوں کی تقسیم اللہ نے کی، لیکن صورتوں کے نام پھر کیا لوگوں نے رکھے؟ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو تقسیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا. ان صورتوں کی ابتدا میں سوائے سورہ برات یا سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے طور پر نازل کی گئی. ایسے ہی بسم اللہ آتی ہے، بتا دیتی ہے کہ نئی سورہ شروع ہو گئی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عامی کو بھی بتا دیتی ہے. جب آپ سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس کا مضمون بتا دیتا ہے. تو ہر سورہ اس طریقے سے دوسری سورہ سے ممتاز ہو گئی. اب اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ممتاز ہو جاتی ہے کوئی چیز تو ہم اپنے ذوق کے لحاظ سے اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں. بعض صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، وہ حروف مقطعات کی صورت میں ہے. یہ بات ہمارے جلیل القدر علماء بیان کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی منفرد بات نہیں ہے. ہمارے جلیل القدر علماء بیان کرتے ہیں اس بات کو. تمام محقق علماء کا کم و بیش اس پہ اتفاق ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. تو نام دے دیے اللہ تعالیٰ نے. وہ نام بعض صورتوں کے مشترک بھی ہیں. یہ بھی عربی ذوق ہے. یعنی بعض اوقات ایک ہی نام ان کے مضمون کے اشتراک کے لیے قائم کر دیا جاتا ہے اور ان کی الگ حیثیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فصل واضح کر دیتا ہے. اب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں کون سی سورہ پڑھ رہا ہوں یا کون سی سورہ اس وقت زیر مطالعہ ہے، تو انہوں نے کسی علامت کی بنیاد پر اس کا نام لینا شروع کر دیا. چنانچہ تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مثال کے طور پر جب کسی سورہ کے بارے میں کہتے تو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا آج کل کون سی سورہ زیر مطالعہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ سورہ التی ذکرت فیہ البقرہ، جس میں بقرہ کا ذکر ہوا ہے. تو اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا. اسی طرح آل عمران کا لفظ آ گیا ہے دوسری سورہ میں، ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورہ، یعنی فاتحہ، بقرہ، اس کے بعد آل عمران، تو اس کو لوگوں نے نام بنا دیا. یہی معاملہ نساء اور مائدہ کا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ نام بھی ان کے مضمون کو سامنے رکھ کے رکھے گئے ہیں، بلکہ ایک علامت کے طور پر وہ نام اختیار کر لیے گئے ہیں. تو یہ نام صحابہ کے ہیں زیادہ تر رکھے ہوئے، اور بعض صورتوں کے آپ کو 1 2 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ نام مل جاتے ہیں. فاتحہ کے بہت سارے نام آتے ہیں. فاتحہ کے بہت سے نام ہیں. سورہ نون کا نام نون بھی ہے، قلم بھی ہے. یہ چیز ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں اور بالکل درست بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان سے جو آدمی واقف ہے اسے معلوم ہے کہ الف لام میم جب شروع میں آتا ہے تو یہ اصل میں پورا جملہ ہے. اس میں مبتدا حذف ہو گیا ہے، خبر ہے جو وہاں رکھ دی گئی ہے. عنوانات کو بیان کرنے کا عربی زبان میں یہی طریقہ ہے. یہ اصل میں حاضی الف لام میم ہے کہ یہ سورہ الف لام میم. 2 باتیں اسٹیبلش ہوئی کہ چونکہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے وہ صورتوں کے اندر تقسیم ہے، اور جب صورت میں تقسیم ہے تو عقلی مسلمہ یہ ہے کہ اس کا کوئی متعین موضوع ہونا چاہیے، اور جو کچھ اس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی ربط و نظام ہونا چاہیے.